سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی ذات ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار اور چاند کو نورانی، اور اس نے مقرر کر دی منزلیں تاکہ تم جانو گنتی برسوں کی اور حساب۔ یوں ہی نہیں بنایا اللہ نے یہ سب کچھ مگر تدبیر سے۔ وہ ظاہر کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ ہے۔ یقیناً رات دن کے اس بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ گزشتہ آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے اور پھر وہ اس کا نظام بھی چلا رہا ہے، اور یہ بات بھی ذکر ہوئی تھی کہ یہ سمجھنا کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ضرور ہے، مگر اب جو یہ کائنات چل رہی ہے تو وہ کچھ قوانین فطرت ہیں جن کے تحت چل رہی ہے۔ یہ وہ قوانین چلا رہے ہیں، یہ بھی ایک غلط عقیدہ ہے، گویا کہ ایک طرح سے شرکی عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور مدبر بھی ہیں، یعنی یہ کائنات آٹھوں موڑ پہ نہیں ہے بلکہ یہ مینول ہے۔ ہر کام اس کائنات کا، ہر ذرہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو۔ تو اسی کی تفصیل آج کی آیت کے اندر ہے۔ فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو بنا دیا چمکدار اور چاند کو بنا دیا روشن۔ اس میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ضیاء ہے اور ایک نور ہے۔ تو اہل لغت نے اس میں مختلف اس کی تفسیرات کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بہرحال نور ہلکی روشنی کو کہتے ہیں اور ضیاء چمکدار زیادہ تیز روشنی کو کہتے ہیں۔ تو سورج بھی روشن ہے، چاند بھی روشن ہے، لیکن دونوں کی روشنی میں فرق ہے۔ سورج کی روشنی تیز ہے اور وہ ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سورج نے دن بھر انسان کے لیے فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ دن کو اللہ نے بنایا ہے کام کاج کے لیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات اللہ نے بنائی ہے ڈھانپنے کے لیے، اور وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کے لیے۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے۔ تو کام کے لیے روشنی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ایک تو یہ ضرورت ہے انسان کی، اور دوسرا یہ ہے کہ کھیتوں کے لیے، فصلوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، زمین کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے لے جانے کی
کتنے افادیت اور کتنے فوائد ہیں سورج کے اندر جو اللہ تعالیٰ اس کے راستے سے زمین کو پہنچاتے ہیں. تو اس لیے دن کی مناسب سورج کی روشنی تھی اور رات کے مناسب چاند کی روشنی تھی. یعنی رات کو انسان کو اتنی روشنی بہرحال چاہیے کہ جس سے کچھ نہ کچھ اس کی اگر موومنٹ کرنی ہو تو ہو سکے، لیکن بہت زیادہ روشنی کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. اور چاند کی روشنی جو ہے وہ آنکھوں کو چبھتی بھی نہیں ہے. اگر آدمی باہر صحن میں بھی سو جائے، فل جوبن پہ ہو چاندنی رات ہو، 14ویں کی رات ہو، تو پھر بھی اس کے لیے وہ تکلیف دہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ خوشگوار محسوس ہوتی ہے اس کو. لیکن سورج میں تو سونا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا، بہت تیز روشنی ہوتی ہے. اس لیے سوتے وقت مصنوعی اندھیرا پیدا کر لیا جاتا ہے جہاں سورج نکل رہا ہو. جو بعض علاقے ہیں، شمالی علاقہ جات ہیں، بالکل دنیا کے آخری کنارہ ہے، جیسے ناروے ہے، تو وہاں بعض اوقات سورج جو ہے وہ بہت بالکل 2-4 گھنٹے کے لیے ڈوبتا ہے، باقی پھر نکل آتا ہے. اور کچھ اور آگے چلے جائیں تو وہاں تو پھر لمبی عرصہ سورج نظر ہی آتا رہتا ہے. تو وہاں پھر لوگ آرام کرنے کے لیے پھر مصنوعی اندھیرا پیدا کرتے ہیں. تو یہ بہرحال جو معتدل علاقے ہیں دنیا کے، زیادہ جو خطہ ہے جہاں زیادہ آبادی ہے، وہاں کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نظام اس طرح رکھے ہیں. اور یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی ہیں کہ انسان ان کا اندازہ نہیں لگا سکتا. یعنی سورج سے اللہ ہمیں کیا کیا دے رہے ہیں، یہ تو آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں چیزیں. اب بھی جو معالج اور ڈاکٹر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی وٹامن ڈی کا بہت بڑا سورس جو ہے وہ سورج ہے. بہت مہنگی انسانی جسم کے لیے ایک ضروری چیز ہے، تو وہ کہتے ہیں سورج سے بہت اچھا حاصل ہوتا ہے. باقی چیزوں سے بھی ہوتا ہے لیکن سورج اس کا بہت بڑا سورس ہے. تو آگے نہ جانے کیا کیا کھلے گا. بہرحال جو بھی کھلتا جائے یہ اللہ کی معرفت کی نشانی بنتا جائے، اصل تو یہ ہے. ورنہ اقبال نے کہا ہے کہ ستاروں کی گزرگاہوں کا سفر کرنے والا اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یعنی انسان یہاں تک پہنچا کہ وہ دور دور کے ان سیاروں کی خبریں لا رہا ہے جو انسانی آنکھ سے دکھائی بھی نہیں دیتے، عام دوربین سے دکھائی نہیں دیتے. پتہ نہیں کہاں کہاں کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اپنے اندر کی خبر نہیں ہے. اپنے اندر تاریکیاں پڑی ہوئی ہیں، ستاروں پہ کمندے ہیں، اور اپنے اندر جہالت، اللہ سے جو ہے بغاوت، اللہ کی سے لا علمی. خدا کو جو انسان نہیں جانتا اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی احمق نہیں، اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے جو خدا کا منکر ہے، جو خدا کو نہیں جانتا. تو یہ نشانیاں جبھی نشانیاں ہیں جب یہ واقعتاً اللہ کی طرف انسان کو پہنچائیں. تو سورج ہو یا چاند ہو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں بہت اعتبارات سے. مثلا اس کا ایک پہلو ہے روشنی. ہم اگر مصنوعی طور پر سورج کے برابر روشنی پیدا کرنا چاہیں کسی ایک تھوڑی سی جگہ پر، پوری دنیا پر تو ہم کیا کریں گے، تھوڑی سی جگہ پر پیدا کرنا چاہیں تو ہمیں کتنا خرچہ کرنا پڑے گا سورج کے برابر روشنی پیدا کرنے کے لیے. جو ہماری لائٹیں ہوتی ہیں یہ سورج کے برابر نہیں ہوتی، یہ تو گزارا ہوتا ہے. جو روشنی سورج کی دن میں ہوتی ہے، دن میں جا کر آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھیں تو اس کی باریک، اگر نظر نزدیک کی ٹھیک ہے تو باریک باریک جو اس کی وہ لکیریں ہیں وہ بھی انسان کو دکھائی دیتی ہیں، اور ذرے کے اندر کی چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں. لیکن رات کی روشنی میں تو ایسا نہیں ہوتا، چاہے بہت تیز لائٹ ہو، چاہے سرچ لائٹ بھی ہو. تو سورج سے اللہ تعالیٰ یعنی اتنا بڑی ہمیں روشنی دیتے ہیں کہ اس کو اگر ہم اپنے پیسوں سے پیدا کرنا چاہیں، اپنے سورسز سے اس کو پیدا کرنا چاہیں تو ہمارا کتنا بڑا خرچہ آئے گا. وہ روشنی تو ہم لے لیں گے، لیکن مہینے کے بعد جو بل آ جائے گا ہمارا وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کچھ نہیں ہوتا. سورج ہزار سال سے ایک روٹین پہ چل رہا ہے، کبھی اس کو گریس دینے کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی اس کو کوئی مرمت کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی اس کی کوئی مینٹیننس کی ضرورت نہیں پڑی. بس اللہ کے امر سے چل رہا ہے، اور ایسا بہترین چل رہا ہے کہ ہمارے دنیا کے جتنے مرضی نظام انسان بنا لے، لیکن ان نظاموں میں کہیں نہ کہیں اونچ نیچ آ جاتی ہے. 1-2 منٹ کی تاخیر، 4, 5, 10 منٹ کی تاخیر، یہ تو یہ معمولی بات ہے تو ہو جاتا ہے. یعنی ٹرین نے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ پہنچنا تھا
لیکن وہ 2 منٹ آگے 2 منٹ پہلے 2 منٹ پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا یہ نظام ایسا نہیں ہے کہ سورج نے اگر آپ کی جنتری کے مطابق لکھا ہے کہ 5:06 پر یا 6:07 پر سورج نے طلوع ہونا ہے تو ہو جانا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو بہت مستحکم ہے. تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. فرمایا کہ اور تیسرا پھر اس سے فرمایا تمہارے لیے ایک فائدے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے زمانے کا حساب لگاتے ہو. خاص طور سے چاند، سورج کا بھی حساب ہے کہ وہ سورج کا ایک چکر جو ہے وہ 360 یا 65 دنوں میں پورا ہوتا ہے، سال بن جاتا ہے اس سے. پھر اس کے آگے تقسیم کر کے مہینے بنا لیتے ہیں، اسے شمسی تقویم کہتے ہیں، شمسی کیلنڈر. اور چاند کا جو چکر ہے وہ 1 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے، یا 29 دن میں یا 30 دن میں. منزلیں اس کی 28 کہتے ہیں کیونکہ 1 دن میں چاند غائب ہوتا ہے. تو اس سے بھی ایک کیلنڈر بنتا ہے جسے ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، قمری. شریعت کے اندر جو کیلنڈر معتبر ہے وہ ہجری ہے. معتبر مطلب جس کے ذریعے سے ہم نے حساب کرنا. ویسے تو دونوں ہی، سورج بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے، چاند بھی اسی کا پیدا کرتا ہے، لیکن چونکہ سورج کا حساب کتاب جو ہے وہ آسان نہیں ہے، یعنی ہر ایک کی رسائی میں نہیں ہے. یہ تو اب ہمیں سورج کا حساب کر کے دینے والوں نے دے دیا نا، لیکن ویسے اگر دیکھیں تو چاند تو ہر آدمی کے مشاہدے میں آتا ہے کہ آج چاند چھوٹا ہے، پھر کل بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، حتی عاد کالعجون القدیم. کھجور کی بالکل پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، بالکل باریک. 1 کا چاند، 2 کا چاند، پھر رفتہ 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 بڑھتے 14 پہ جا کے مکمل، پھر گھٹتے 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 اسی سطح پہ دوبارہ آتا ہے. تو چاند کا تغیر جو ہے ہر آدمی جانتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند کی تاریخ ہمیں نہیں معلوم تو آدمی اپنے حافظے پہ زور ڈال کے دیکھتا ہے کہ رات چاند کہاں تھا اور کیسا تھا. اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ 10 سے اوپر کی تاریخیں چل رہی ہیں یا نیچے کی چل رہی ہیں، کیونکہ چاند کا سائز بتا دیتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جو عام انسان کی بھی رسائی کے اندر ہے. اس سے شریعت مطہرہ نے چاند کی تاریخ کو اپنے حساب کی بنیاد بنایا ہے. لہذا دیکھ لیا آپ جتنی عبادات ہیں، رمضان ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر جو ہے وہ عدت ہے، طلاق کی، وفات کی، پھر اسی طریقے سے رضاعت ہے، بچے کو دودھ پلانا، کتنی عرصہ پلانا، 2 سال. تو 2 سال کون سے سال ہیں؟ یہ قمری سال ہیں. تو جتنے بھی شریعت کے جو پیمانے ہیں، معیارات ہیں، ان سب کے لیے جو معیار اور بنیاد ہے وہ قمری حساب سے بنتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کے طور پہ شمار کروایا کہ تمہیں چاند اور سورج کی یہ نظام ہم نے اس لیے بنایا تاکہ اس سے روشنی بھی تمہیں ملے اور پھر تمہارے جو زمانے کی تقسیم ہے اس کے لحاظ سے بھی تمہارے کام آئے. پھر آگے فرمایا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق. یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بہت حکمت کے ساتھ اور مستحکم تدبیر کے ساتھ اس نے کیا ہے. اور اس سب کو کچھ کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے جو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اے انسان والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تمہارے لیے میں نے سب کچھ بنا دیا، یہ سب کائنات انسان تیرے لیے. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان تو میرے لیے. یعنی یہ کائنات تو ساری لگ گئی اپنے مقصد میں، اور حضرت انسان اگر اپنا مقصد بھول جائے تو پھر اس سے بڑا جو ہے نادان اور ناشکرا کون ہوگا. اور انسان کی اصل قیمت ہی اسی وجہ سے ہے. یعنی اس انسان کو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ مخلوق سمجھا جاتا ہے. آج بھی لوگ سمجھتے ہیں یعنی کوئی خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے یہ ہیومنزم، انسان، انسانی حقوق، انسانی امتیازات، انسانی شرف، یہ سب جو کچھ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے. اگر یہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے انسان کا کوئی تخلیق کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے تو پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یعنی پھر یہ کیوں ہے کہ انسان کے لیے جانور کٹ رہا؟ کتنے جانور انسان روزانہ کاٹتا ہے، کھاتا ہے. جانور ذبح کرتا ہے اپنے لیے، تو انسان جانور کے لیے کیوں نہیں ذبح ہوتا؟ اس کا جواب یہ دیا تھا نہیں، انسان اعلیٰ ہے، اشرف ہے،
لہذا جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے قربان ہوں گی، وہ اس کی خدمت میں استعمال ہوں گی۔ تو بھائی اشرف جب ہوگا جب اس کے پاس کوئی اشرف مقصد ہوگا۔ اگر انسان خدا کے لیے نہیں ہے تو پھر اللہ اس کو اس طرح فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جو انسان میرا نہیں ہے وہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون، فرمایا کہ یہ ہم تمہارے سامنے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ پھر آگے فرمایا، مزید بات کو مختصر کیا، ان فی اختلاف اللیل والنہار، کہ سورج اور چاند سے دن رات کا آنا جانے کا اختلاف چل رہا ہے، یہ خود وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو بھی زمین و آسمان میں اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے، زمین کے اوپر جو کچھ ہے، آسمان کے اندر جو کچھ ہے، آسمانوں سے اوپر جو کچھ ہے، عرش سے لے کر ایک ذرے تک، سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اور اس کے بعد جو ہے سب سے چھوٹی مخلوق وہ ہے جو انسان سوچ سکتا ہے، سب سے چھوٹے سے چھوٹا ذرے سے ذرہ جو بھی انسان کو اس میں آ سکتا ہے ذہن میں۔ تو فرمایا یہ سب کچھ جو ہم نے پیدا کیا ہے اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، نشانی نہیں، نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن یہ ملیں گی اس کو جس کو فکر ہے، لقوم یتقون، ہر ایک کو نہیں۔ جیسے مثال دیتے ہیں نا کہ ایک درخت ہو تو یہ ایک پہاڑ ہے بہت خوبصورت ہے، اس کو دیکھنے والے کئی لوگ ہیں، شاعر بھی ہے اور ٹھیکیدار بھی ہے اور بھی لوگ ہیں، ایک جو ہے وہ زمیندار ہے، بکریوں کو چرواہا ہے، ہر ایک کی نظر اپنی اپنی ہے۔ جو چرواہا ہے وہ اس نظر سے پہاڑ کو دیکھے گا کہ میری بکریاں یہاں اتنے مہینے چر سکتی ہیں، یہ پہاڑ میرے اس کام آ سکتا ہے۔ اور جو ٹھیکیدار ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر سے جو پتھر ہے وہ اتنا پتھر نکل جاتا ہے اور اس سے اتنی بلڈنگیں اور اتنے ماربل اور یہ چیزیں بن سکتی ہیں۔ اور جو شاعر ہوگا وہ کہے گا اس پہ کیا خوبصورت منظر ہے، اس پہ تو اتنے اشعار لکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی معرفت کا طالب ہوگا، جو اللہ کو دیکھنے کا اور اس کی قدرتوں کا طالب ہوگا، وہ پتے پتے پر دیکھ دیکھ کے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت، کیا تیری شان ہے، ایک ایک چیز کے اندر کیا کچھ تو نے چھپا رکھا ہے۔ تو چیز ایک ہے لیکن دیکھنے والوں کی نظر کے بدلنے سے ان کے نقطہ نظر بدل رہے ہیں، وہ دوسری چیز کی طرف دھیان ہی نہیں ہو رہا اس کا۔ یعنی چرواہے کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کی خوبصورتی کتنی ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میری بکریوں کا پیٹ بھر جائے گا اس سے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کائنات کو دیکھنے والے بہت لوگ ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس کو آپ سائٹ سمجھیں، پہاڑ سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، یہ کائنات پوری۔ اب اس کو دیکھنے والے ایک سائنٹسٹ لوگ ہیں جو فزکس کے ماہر ہیں یا اور لوگ ہیں۔ اب ان بیچاروں کا صورتحال یہ ہے کہ ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں مگر اس طرف کبھی ان کو خیال نہیں آئے گا کہ بنانے والا کو اس کا ہے، اس نے کیا خوبصورت چیز بنا ڈالی، کبھی بھی نہیں آئے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جیسے چرواہا کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ پہاڑ میں خوبصورتی کیا ہے، وہ کہے گا اس کے اندر وہ سسٹم ہی گویا کہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورتی کو دیکھے اور اس کا مزہ لے۔ لیکن شاعر جو ہوگا وہ اس کی خوبصورتی نوٹ کرے گا، تو معرفت والا انسان معرفت اس سے حاصل کرے گا۔ تو اس کائنات کے ذرے ذرے سے، چیزوں سے معرفت ملتی ہے، اللہ نظر آتا ہے مگر ان کو جو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہتے ان کو نہیں دکھائی دیتا۔ وہ انلزمکموھا وانتم لھا کارہون۔ اس لیے جتنے بھی آج کے سائنٹسٹ ہیں بڑے بڑے، جو اصل بڑے سائنٹسٹ تو یہ ادھر ہی ہوتے ہیں، ان کے باہر کے ممالک میں۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بیچارے تو ان کے مقلد ہوتے ہیں، ان کے شاگرد ہوتے ہیں، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، جو وہاں سے آتی ہے اسی کو وہی سمجھتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہو چاہے کوئی اور فیلڈ ہو، جو وہاں سے آ گیا اس کو جی نیچے چلا دیتے ہیں وہی سمجھ کر اس کو۔ تو اتنے بڑے بڑے جو لوگ وہاں ان لوگوں کے ہیں، جیسے مثلا اسٹیفن ہاکنگ تھا اور اس طرح کے لوگ تھے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کہیں خدا نہیں ملا اس کائنات میں، ہم ابھی تک جتنا غور کیے چلے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں کہیں خدا سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی کبھی ہوگی بھی نہیں۔ اور جو ایک سلیم الفطرت آدمی ہے وہ دیکھتا ہے
ایک بدو تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر والاثر تدل علی المسیر، کہ انہوں نے کہا میں صحرا میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مینگنیاں بڑی ہوتی ہیں اسے، تو میں جان لیتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور میں راستے پہ جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اونٹوں کے یا نشان قدم ہے انسان کے، تو میں اس سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہاں کوئی بندہ گزر کے گیا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو، لیکن نشانی سے پتہ چل گیا کہ یہاں کچھ ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ نظام، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، کیف لا تدل علی السمیع البصیر، یہ اتنا خوبصورت نظام، اتنا مستحکم ڈیزائن اس کائنات کا، یہ کسی مضبوط عقل والی، تدبیر والی، قدرت والی ہستی پر کیوں نہیں دلالت کر رہا؟ یہ اس کی نشانی کیوں نہیں؟ یعنی ایک بدو آدمی جس نے الف کی کلی نہیں جانتا کہ الف کیا ہوتا ہے، الف لکھو تو کہے گا یہ تو لاٹھی ہے، اتنا وہ ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ جسے کہتے ہیں، لیکن اس کو خدا مل گیا اور بہت سادگی سے مل گیا۔ یہ پڑھ پڑھ کے جو کچھ کیا ان کو نہیں ملا اور کبھی بھی نہیں ملے گا، کیونکہ خدا کو پانے کا یہ راستہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے اس سے خدا کی نشانیاں آشکار ہو رہی ہیں، ہاں ہو رہی ہیں، مگر ان کے لیے جو پہلے سے خدا کے طالب ہیں۔ جو خدا کا طالب نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ انکار خدا میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہ ان کا خدا کا انکار آگے بڑھ رہا ہے، اقرار آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتقون، یتقون ڈرنے والے، یعنی جن کو طلب ہے اس بات کی کہ اللہ ہمیں مل جائے اور ہمیں جو اللہ ملے ہوئے یہ ہم سے کہیں کھو نہ جائے، ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ جو ہٹ درم ہیں یا دوسری قسم کے لوگ ہیں ان کو کبھی بھی یہ نہیں مل سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔